وَافْتَرَضْتَ عَلَى عِبَادِكَ فِيهِ الصِّيَامَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام۔ ناظرین محترم، روزے دار، عبادت گزار، اطاعت گزار مومنین اور مومنات کی خدمت گرامی میں سلام عرض کرتے ہوئے 10 ماہ مبارک رمضان، روز وفات ام المؤمنین حقہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی تعزیت اور تسلیت عرض کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں کہ اے رب کریم، اس ماہ کریم میں ہماری ناقابل عبادتوں کو، اطاعتوں کو ان 10 دنوں کی قبول فرما، اور بچے ہوئے ایام میں اس مبارک مہینے کی مبارک گھڑیوں سے، لمحوں سے فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کا دن ہے، اور ہمارا جو موضوع ہے ماہ رمضان اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اس موضوع کو آج کی مناسبت کے ذیل میں آگے لے جانے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ پروگرام میں جو مومنین اور مومنات نے مشاہدہ کیا ہے، ہم نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے یہ بات آپ کی خدمت میں بتائی تھی کہ امتحان انتظار کی کامیاب خاتون کا نام ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ جس دور میں آپ زندگی کر رہی تھیں، آپ کا زمانہ ایک عرصے تک انتظار کا زمانہ تھا، پھر آپ کو انتظار کے کامل ہو کر جس کا انتظار کر رہے تھے اس نبی اور رسول کی زیارت، ان پر ایمان، ان پر یقین اور ان کی اطاعت کا شرف آپ کو نصیب ہوا۔ انتظار کا دور بھی آپ نے گزارا، اور انتظار کامل ہو کر، انتظار آخر تک پہنچ کر آپ نتیجہ انتظار کو بھی آپ نے اپنے زندگی میں دیکھا۔ ہم جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی کی اس خاصیت کو کہ دور انتظار بھی تھا، نتیجہ انتظار، دونوں کو آپ کو نصیب ہوا، کامیاب انتظار اور کامیاب نتیجہ انتظار۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، ہم دور انتظار میں ہیں، انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں نتیجہ انتظار بھی پورا ہو جائے، اور ہمارا مولا، ہمارا آقا، فرزند زہرا، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف انشاءاللہ دنیا میں ظہور کریں، اور امام کی حکومت میں ہمیں زندگی کرنے کا خوبصورت موقع اللہ عنایت فرمائے۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ امتحان انتظار کی کامیاب خاتون ہے۔ انتظار چاہے آمد رسول کا اس دور میں انتظار ہو، یا ظہور وسیع رسول کا اس وقت جس میں ہم زندگی کر رہے ہیں انتظار ہو، اگر توجہ کریں، نہ حضرت عیسیٰ نے اپنے بعد آنے والے رسول کے آنے کا وقت بتایا تھا، بس اتنا بتایا تھا حضرت عیسیٰ نے کہ مبشراً برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، سورہ صف کی آیت نمبر 6۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے زمانے کے لوگوں کو یہ بشارت اور خوشخبری دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، جس نبی کا نام نامی، اسم گرامی احمد ہوگا۔ کب آئیں گے، کتنے سال بعد آئیں گے،
کتنے صدیوں بعد آئیں گے، حضرت عیسیٰ نے یہ نہیں بتایا تھا۔ تو اس دور میں حضرت عیسیٰ نے رسول کے آنے کا وقت نہیں بتایا تھا۔ جس دور میں ہم زندگی کر رہے ہیں، ہمارے امام کے آنے کا وقت ہمیں نہیں معلوم ہے۔ دیکھیں، جہاں وقت کسی چیز کا معین نہیں کرتے ہوئے کسی بات کا اعلان کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے مقصد تیاری، بیداری، ہوشیاری، متذکر رہنا، متوجہ رہنا ہوتا ہے۔ طول مدت کے نتیجے میں غفلت میں جانا مقصد نہیں ہوتا۔ اگر کوئی انسان جس کے کہنے پر ہمیں 100% یقین، 100% ایمان، 100% بھروسہ ہے، اگر وہ ہم سے کہے کہ ان قریب میں آپ کے گھر آنے والا ہوں، تو اس کی اطلاع اور ہم لوگوں کی تیاری تناسب سے ہوگی۔ یعنی جیسے ہی انہوں نے اعلان کیا، جیسے ہی انہوں نے اطلاع دی کہ میں ان قریب آپ کے گھر آنے والا ہوں، ہاں ایک مرتبہ ایسا آدمی ہم کو بتا رہا ہے جس کے کہنے پر ہمیں یقین نہیں ہے، تو وہ کہے بھی تو ہم اپنی زندگی میں اس کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے۔ لیکن اگر کوئی ایسا انسان کہے جس کے کہنے پر ہمیں 100% یقین، 100% ایمان، 100% اعتماد اور بھروسہ ہے، تو ہم تیاری شروع کر دیں گے۔ چاہے وہ آنے میں 8 دن لگا دیں، 10 دن لگا دیں، 15 دن لگا دیں، 15 مہینے لگا دیں، اس لیے کہ ان کے کہنے پر ہمیں پورا یقین ہے کہ انہوں نے کہا کہ آئیں گے تو آئیں گے۔ کب آئیں گے یہ نہیں بتایا، تو ہم ہمیشہ تیار رہیں گے۔ یہ ہوشیار اور بیدار انسان کی نشانی ہے۔ تو امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کا وقت اس دور میں، اس دور میں رسول کی ولادت کا وقت اس لیے نہیں بتایا گیا تھا تاکہ مومن اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے ہوئے ہمیشہ تیار رہیں، ہمیشہ بیدار رہیں۔ جہاں انتظار کا مرحلہ آتا ہے تو انتظار کے حوالے سے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک متوجہ اور متذکر، وہ لوگ جو ہمیشہ متوجہ ہوتے ہیں، ہمیشہ متذکر رہتے ہیں، اب آئیں گے، اب آئیں گے، اب آئیں گے۔ جیسے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ اپنے دور میں اعلان رسالت سے پہلے تک ہر لمحہ رسول کے آنے کا انتظار کر رہی تھیں، جس رسول کے آنے کی خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں جو متوجہ ہوتے ہیں، متذکر ہوتے ہیں، ہوشیار رہتے ہیں، بیدار رہتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو غفلت اور بے توجہ ہو جاتے ہیں، بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو غفلت میں آ جاتے ہیں انتظار کے حوالے سے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو متوجہ رہتے ہیں، متذکر رہتے ہیں، ہوشیار رہتے ہیں، بیدار رہتے ہیں۔ ہم اگر جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے درس لینا چاہتے ہیں تو ہمیں بی بی یہ درس دیتی ہیں کہ دور انتظار میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو متذکر رہو، متوجہ رہو، غفلت نہ کرو۔ غفلت سے کوئی نتیجہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ معصومین علیہ السلام کی روایات میں غافلوں کی غفلت کا نتیجہ، جو برے اثرات، جو گناہ، جو معصیتیں دنیا میں عام ہوں گی غفلت کی وجہ سے، اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ اور جو لوگ متذکر ہیں، جو لوگ متوجہ ہیں، یا پوری طور پر یا ایک حد تک جو لوگ متوجہ اور متذکر ہیں، انہیں بھی ان کی ذمہ داری پہ بیان کی گئی ہے۔ معصومین علیہ السلام کی روایت میں دور انتظار میں، جس دور میں ہم زندگی کر رہے ہیں، اس دور میں بتایا ہے کہ جو غافل ہو جاتے ہیں مسئلہ انتظار سے، وہ لوگ کیسے زندگی کریں گے، کیا مشکلات زمانے کے سامنے لائیں گے، کیا پریشانیاں ایجاد کریں گے،
کیا مصیبتیں دنیا کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے، ان مصیبتوں کے مقابل میں جو متذکر ہیں، جو متوجہ ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے، وہ کیا کریں. ان کا نقصان بتایا ہے، ان کا خطرہ بتایا ہے، اور ان کی متذکر کی ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی ایک نورانی روایت جو کتاب بحار الانوار کی جلد نمبر 52، بحار الانوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 264 میں ایک روایت امام سے ہے، جس روایت میں امام فرماتے ہیں کہ جب زمانے میں ان گناہوں کو عام دیکھو جو میں بتانے جا رہا ہوں کہ دنیا میں عام ہو جائیں، جگہ جگہ پر یہ گناہ نظر آئیں جو امام ابھی ذکر کریں گے، تو امام نے فرمایا کہ متذکر اور متوجہ لوگوں کی جو انتظار کے مرحلے میں متوجہ ہیں، متذکر ہیں، جو یا صاحب الزمان ابن الحسن العسکری عجل اللہ ظہورہ کہتے ہیں، جو امام زمانہ کی سلامتی کی دعائیں پڑھتے ہیں، جو امام زمانہ کی یاد میں رہتے ہیں، جو امام زمانہ سے راز و نیاز کرتے ہیں، جو امام زمانہ سے رابطے اور امام کے تعلق سے ہوشیار رہتے ہیں، ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ سے حجت خدا کو طلب کریں، یعنی اپنی دعاؤں کو شدت دے دیں، اپنے دعاؤں میں تڑپ پیدا کر لیں، پہلے سے زیادہ اپنے اندر درد پیدا کر لیں کہ پروردگار کیا اب بھی میرا مولا نہیں آئے گا، کیا اب بھی میرے مولا کو تو نہیں بھیجے گا، پروردگار بھیج دے. انسان تڑپ پیدا کرے اندر اپنے، اگر ان گناہوں کو دنیا میں عام دیکھے. اس لیے کہ امام نے فرمایا یہ وہ گناہ ہیں جو پوری طرح سے لوگوں کے ہاتھ سے ختم ہونے والے نہیں ہیں جب تک کہ اللہ کا ولی، امام عادل، امام معصوم اپنی حکومت کو سنبھال کر ان گناہوں کو ختم نہ کر دے. یعنی لوگ چاہے علماء تلاش کرتے رہیں، چاہے صاحبان علم تلاش کرتے رہیں، چاہے دیندار افراد تلاش کرتے رہیں، چاہے درد رکھنے والے لوگ تلاش کرتے رہیں، کچھ حد تک شاید نتیجہ ملے گا، کچھ لوگ سدھر جائیں گے، کچھ لوگ ان گناہوں سے باہر نکل جائیں گے. لیکن جب دوسرے لوگ ان گناہوں میں ملوث رہیں گے، مبتلا رہیں گے، تو پھر ایک عام اطمینان اور سکون دنیا کو نصیب نہیں ہوگا. ایک عام پورے شہر میں ایک خبر پھیل جائے کہ کسی نے چوری کر دی ہے تو سارے گھروں کے لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. چوری کرنے والا ایک ہے، ناامنی پھیلانے والا ایک ہے، لیکن پریشانی پورے گاؤں کو ہوتی ہے، پورے سماج کو ہوتی ہے، پورے معاشرے کو ہوتی ہے. تو ایک آدمی بھی پورے معاشرے کو پریشان کر سکتا ہے، ایک آدمی بھی پورے معاشرے کی نیند حرام کر سکتا ہے. تو اگر جو گناہ امام نے بتائے ہیں وہ گناہ اگر دنیا میں ہم اور آپ اپنے آنکھوں سے، اپنی نگاہوں سے دیکھیں کہ عام ہو گئے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ امام کے آنے کی دعا کریں. ناظرین محترم مومنین اور مومنات، اگر ہم اپنے کسی عزیز، اپنے کسی محبوب کو جس سے ہم بہت زیادہ عشق رکھتے ہیں، چاہت رکھتے ہیں، اگر وہ ہمارے سے دور ہو جاتا ہے تو ہم ان کو یاد کرنے کے حوالے سے کئی طریقے کے ہو جاتے ہیں. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کو زیادہ یاد کرتے ہیں، بڑے بچے کم یاد کرتے ہیں. اس لیے کہ بڑے بچے اپنے آپ کو مستقل، اپنے آپ کو آزاد، خود ہم اپنے کام کر سکتے ہیں، خود ہم اپنی زندگی چلا سکتے ہیں. جو ضرورت ہمیں بچپن میں ماں باپ کی تھی وہ ابھی نہیں ہے، یہ سوچ کر زیادہ یاد نہیں کرتے. لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہر 5 منٹ 10 منٹ میں ایک مرتبہ اپنے
امام کو، اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں، ماں یاد آ جاتی ہے، باپ یاد آ جاتے ہیں، تو جتنا انسان یہ احساس کرے گا کہ میری زندگی ان کے بغیر نہیں چلے گی، میری ضرورتیں ان کے بغیر پوری نہیں ہوں گی، اتنا انسان ان کو یاد کرے گا۔ اگر ہم یہ احساس کر لیں کہ دنیا کی پریشانیاں ہمارے امام کے بغیر پوری ہونے والی نہیں ہیں، تو چاہے ہم پریشان ہوں، چاہے دوسرے پریشان ہوں، چاہے ہم مبتلا ہوں مصیبت میں یا چاہے دوسرے کوئی مصیبت میں مبتلا ہوں، تو زمانے کے امام کو یاد کریں گے، کہیں گے یا صاحب الزمان ابن الحسن العسکری عجل علی ظہورک، مولا جلد آ جائیں، مولا جلد آ جائیں، اس لیے کہ یہ دنیا سے پریشانیوں کا خاتمہ آپ کے بغیر ہونے والا نہیں ہے، آپ آئیں گے تو مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ تو چھٹے امام کی روایت جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، امام نے فرمایا کہ اگر زمانے کے لوگ جو متذکر ہیں، متوجہ ہیں، کچھ حد تک خدا سے، دین سے، رسول سے، امام سے، مذہب سے، مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، مصلوں سے، نمازوں سے، عبادتوں سے جڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ اگر یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں یہ عام ہو جائیں گناہ جو ہم بتائیں گے، جو چھٹے امام نے روایت میں ذکر کیا ہے، تو ذمہ داری ہے، وظیفہ ہے کہ پہلے سے زیادہ اپنے امام زمانہ کے ظہور کی دعا کریں، اس لیے کہ یہ گناہ دنیا سے پوری طرح سے مکمل طور پر ان کی جڑ اسی وقت ختم ہوگی جب امام ظہور فرمائیں گے۔ لوگ کوششوں سے کچھ نتیجہ لے سکتے ہیں، مکمل نتیجہ امام کے ظہور کے بعد حاصل ہوگا۔ جب ہمیں یہ بات معلوم ہے اور امام نے بتایا ہے، اور امام کے کہنے پر ہمیں پورا ایمان ہے، پورا عقیدہ ہے، پورا اعتماد ہے، ہمیں ایمان ہے کہ امام جو کہہ رہے ہیں وہ 100% صحیح کہہ رہے ہیں، حق کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں، تو اس دور حاضر میں ہماری ذمہ داری ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اتنا اپنے زمانے کے امام کو ہم یاد کریں۔ جو گناہ امام نے ذکر کیے ہیں ان میں سے چند گناہ انشاءاللہ وقت کو دیکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ یہاں پر ایک کتاب ہے امام زمانہ کے حوالے سے 25 بحثیں، حجت الاسلام والمسلمین مرحوم علی اکبر دہقان نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ 25 فارسی میں کتاب ہے جس کا اردو ترجمہ تقریباً یہ ہوگا کہ امام زمانہ کے حوالے سے 25 ٹاپک، 25 موضوعات، 25 بحثیں۔ اس کتاب میں مؤلف کتاب حجت الاسلام علی اکبر دہقان فرماتے ہیں کہ امام زمانہ کے آنے سے پہلے دنیا میں جو گناہ عام ہو جائیں گے، اگر ہم روایتوں کو جو ہمارے اماموں نے فرمائے ہیں اگر ان کو جمع کریں، تقریباً 100 گناہ ایسے ہیں جن کو دنیا میں عام دیکھیں، دنیا میں زیادہ دیکھیں، تو ہمیں امام کو یاد کرتے ہوئے امام کے تعجیل فرج کو اللہ سے طلب کرنا چاہیے۔ 25 گناہ انہوں نے اس کتاب میں انتخاب کیے ہیں، ان 100 میں سے انشاءاللہ ہم نے بھی یہاں پر ان 25 گناہ کو نوٹ کیا ہے۔ وقت جہاں تک ساتھ دے گا ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ پہلا گناہ جو دنیا میں عام دیکھیں تو امام کو زیادہ یاد کریں۔ جب حق کے طرفدار کم اور باطل کے طرفدار زیادہ ہو جائیں، جب یہ گناہ دنیا میں عام ہو جائے، جب کوئی حق کا علم اٹھاتا ہے، جب کوئی حق بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے لوگ جگہ چھوڑ دیتے ہیں، گنتی چنتی کے لوگ اس کے پیچھے رہ جاتے ہیں، اس کے ساتھ اس کے طرفداری میں رہتے ہیں، لیکن باطل کے پیچھے لاکھوں کروڑوں کے لوگ آ جاتے ہیں۔ اگر یہ گناہ عام دیکھو دنیا میں تو چھٹے امام نے فرمایا کہ اللہ سے اللہ کے ولی اور حجت خدا کے جلد ظہور کی دعا کرو۔ اگر آج ہم اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں کیا یہ گناہ ہم عام نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا دنیا میں حق غریب نہیں ہے؟ کیا دنیا میں حق اکیلا اور تنہا نہیں ہے؟ دنیا میں ظالم ظلم ڈھا رہے ہیں، فلسطین پر، یمن پر، سیریا پر اور دیگر ممالک پر ظلم
سالوں سے چلتا آ رہا ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں بے گناہ انسان اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن کوئی اس مسئلے کو دنیا کے سامنے بتانے والا نہیں۔ آج ہمارے ملک میں ہزاروں کے نیوز چینلز ہیں، کوئی چینل ہے جو یمن پر گفتگو کر رہا ہو؟ کیا وہاں کے انسان نہیں ہیں؟ کیا وہاں کے بچے نہیں ہیں؟ کیا وہاں کی عورتیں نہیں ہیں؟ حق کی بات آ رہی ہے، میدان خالی کر دیتے ہیں، لیکن جب باطل کی بات آتی ہے تو ہر چینل، ہر آدمی اکثر طرفدار باطل کے نظر آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ باطل کو حوصلہ مل رہا ہے لوگوں کی طرفداری سے۔ ہمارے صوبے ہی میں اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا کے تمام مشکلات، دنیا کے تمام انسانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، خداوند عالم سارے مظلوموں کی مدد فرمائے، اور ان کے صدقے میں، ان کے سائے میں، ان کے طفیل میں اللہ رب العزت ہمارے درمیان بھی اگر کوئی ظلم ڈھانے کی کوشش کر رہا ہے، اگر قابل ہدایت ہے تو ہدایت، ورنہ ان کے شر سے، ان کے ظلم سے دنیا کے تمام انسانوں کو، مخصوصاً ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ رب العزت انشاءاللہ۔ ایک مسئلہ، ناحق مسئلہ سامنے لایا جاتا ہے تو کتنے لوگ طرفداری میں آ رہے ہیں، کتنے چینلز اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ بات جب ہم دیکھ رہے ہیں تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی تم اگر امام کو یاد نہ کرو تو تم خواب غفلت میں ہو، تم انتظار کے امتحان میں ناکام ہو۔ اگر تم سچے منتظر ہو، اگر انتظار کے امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر یہ دلیل اور ثبوت دینا چاہتے ہو کہ میں ہوشیار ہوں، بیدار ہوں، متوجہ ہوں، متذکر ہوں، میں خواب غفلت میں نہیں ہوں، تو جب حق کے طرفدار کم، باطل کے طرفدار زیادہ دیکھو، اس گناہ کو دنیا میں عام دیکھو، تو خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر، آنسو بہا کر یہ دعا کرو، پروردگار تیرے ولی حجت خدا کو دنیا میں جلد بھیج دے۔ دوسرا، امام نے فرمایا جب ظلم عام ہو جائے، ظلم اتنا پھیل جائے، کوئی ملک، کوئی اسٹیٹ، کوئی شہر، کوئی دیہات اور گاؤں جب ظلم سے خالی نظر نہ آئے، تو زمانے کے امام کو یاد کر کے اللہ سے امام کے ظہور کو طلب کرو۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا شہر، کوئی ایسا ملک، کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے جہاں پر مختلف طریقوں سے ظالم ظلم نہ کر رہے ہوں۔ جب ہم یہ عام دیکھ رہے ہیں، جب یہ ہم پھیلا ہوا دنیا میں دیکھ رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے ایک منتظر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہونے کی حیثیت سے زیادہ اپنے زمانے کے امام کو یاد کریں۔ دوبارہ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کریں، ان سارے گناہوں کے حوالے سے، اگر چھوٹا بچہ گھر میں ہو، گھر میں ماں باپ نہ ہوں، بچے کے کھیلنے کے کچھ سامان ماں باپ رکھ کے چلے جائیں، کچھ کھانے پینے کے سامان، تو بچہ ان کھلونوں اور ان غذاؤں کے سامنے کچھ دیر بیٹھا رہے گا اپنے ماں باپ کو یاد کیے بغیر، لیکن خدا نہ کرے ایک چھوٹا سا کیڑا، ایک چھوٹا سا مکوڑا، ایک چھوٹا سا جانور گھر کے اندر آ جائے تو بچہ بلبلانا شروع کر دیتا ہے، چیخنا شروع کر دیتا ہے، ماں تم کہاں ہو، بابا تم کہاں ہو، میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ آج زمانے کے حالات ایسے ہو گئے ہیں، کتنے ظالم خنجر لیے ہوئے، چاہے اخلاقی خنجر ہوں، چاہے عقیدتی خنجر ہوں، چاہے فکروں کے خنجر ہوں، لے کر ہمارے سروں پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ اگر اب بھی ہم امام کو یاد نہ کریں، گڑ گڑا کر نہ پکاریں، تو کب ہم امام کو یاد کریں گے؟ تو امام نے فرمایا جب یہ دیکھا جائے دنیا میں کہ
ظلم اتنا عام ہو جائے کہ کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی صوبہ، کوئی دیہات ظلم سے نہ بچے، تو متذکر، متوجہ، انتظار کے امتحان میں متذکر لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو شدت سے یاد کریں، گڑ گڑائیں خدا کی بارگاہ میں، مخصوصاً ماہ مبارک رمضان میں دل شکستہ کریں، آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو نکالیں اور خدا سے کہیں پروردگار ہم تھک گئے ہیں ظلم دیکھتے دیکھتے، پروردگار کتنا ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا اٹھایا جاتا ہے، دوسرا ختم ہوتا ہے تو تیسرا اٹھایا جاتا ہے۔ گزشتہ سال ماہ مبارک رمضان میں سب کا ہم و غم ایک عالمگیر بیماری کے حوالے سے تھا کہ کرونا آ گیا، ہم کیا کریں، کیسے بچیں، کیسے انسانوں کی مدد کریں، کون ہماری فریاد کو پہنچے گا، کون ہماری مدد کرے گا، کس طرح سے دوسروں کی مدد کریں۔ لیکن اس سال الحمدللہ ایک حد تک خداوند عالم نے گزشتہ سال ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں کو استجابت کے درجے تک پہنچاتے ہوئے ہمیں راحت دے دی اللہ نے، ہمیں سکون دے دیا اللہ نے۔ لیکن اس سال نئی بیماریاں آ گئیں۔ یہ وہ پریشانیاں ہیں جن کے لیے کوئی اینٹی وائرس نہیں ہے۔ کرونا انجیکشن لگانے سے چلا گیا، لیکن یہ جو کرونا اب دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے ظالم حاکموں کے ذریعے سے، متعصب حاکموں کے ذریعے سے، یہ وہ کرونا ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اسے نسلیں تباہ ہو جائیں گی، اسے دنیا برباد ہو جائے گی۔ تو ہم اس حالت کو دیکھ کر بھی خدا کے ولی حجت خدا کو یاد نہ کریں۔ چھٹے امام فرما رہے ہیں تم غافل ہو اگر یاد نہیں کر رہے ہو، اگر متذکر ہو، ظلم دیکھو تو زمانے کے امام کو یاد کرو جو آئیں گے تو دنیا میں عدل کو عام کریں گے، ظلم کا خاتمہ کریں گے، ظلم بالکل نظر نہیں آئے گا۔ تیسرا گناہ جو امام نے بتایا، رشتے ناتوں کا اگر لحاظ کم ہو جائے معاشروں میں تو زمانے کے امام کو یاد کرو۔ آج خاندان، رشتہ دار، بھائی بہن کس حد تک ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں؟ کیا رشتے ہمارے مضبوط ہیں؟ کیا رشتے آج ہمارے محکم ہیں؟ نہیں، اکثر یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ خاندان، رشتہ دار رشتوں کو سست کر بیٹھے ہیں، کمزور کر بیٹھے ہیں۔ تو امام نے فرمایا جب رشتوں کو سست دیکھو، جب رشتے اور ناتوں کو ٹوٹتے ہوئے یا اس کا لحاظ نہ کرتے ہوئے دیکھو تو اللہ کے ولی، زمانے کے امام کو یاد کرو۔ وہ آئیں گے تو پھر ان رشتوں کو مضبوط کر دیں گے، وہ آئیں گے تو پھر محبتوں کو دلوں میں راسخ کر دیں گے۔ یہ بھی ایک گناہ جو ہم معاشروں میں اگر دیکھیں تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ چاہیے انسان کو کہ اللہ کے ولی اور حجت خدا کو یاد کرے۔ ایک اور گناہ جو چھٹے امام نے فرمایا ہے، بچے بڑوں کا، بڑے بزرگوں کا احترام چھوڑ دیں، ان کو تحقیر کریں، ان کو کم نگاہ سے دیکھیں، توہین کریں ان کی۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ وہ گناہ ہے جو معاشروں سے ختم ہونے والا نہیں ہے، اتنا آسانی سے ختم نہیں ہوگا۔ ایک زمانہ تھا جس زمانے میں کوئی بزرگ راستے میں چلتا تو جوان اس کے احترام میں، بچے اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے یا احترام کرتے۔ آج ذمہ دار حضرات بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ گزرتے ہیں تو ایسے بیٹھتے ہیں جیسے کہ کوئی ہے ہی نہیں۔ کہاں چلا گیا وہ احترام، کہاں چلے گئے وہ تعظیم، کہاں چلا گیا وہ بڑوں کا لحاظ رکھنا؟
یہ چیز جیسے جیسے گھٹ رہی ہے، جیسے زمانہ بڑھتا رہے گا اور یہ گھٹتی رہیں گی۔ اگر اس چیز کو ہم معاشروں میں دیکھ رہے ہیں تو امام نے فرمایا کہ اللہ کے ولی حجت خدا کے ظہور کو یاد کرو۔ مالدار، ایک اور گناہ، مالدار مال خرچ کرنے میں بے لگام جانوروں کی طرح ہو جائیں۔ جس طرح سے ہمارے لوکل اور یہاں کی زبان میں جو کہاوت کہی جاتی ہے کہ ناتھی کے بغیر کا جانور، جو جانور ناتھی نہیں رکھتا وہ ہر گھر میں گھس جاتا ہے، ہر باغ میں گھس جاتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کس کا ہے، اس کو کوئی قابو میں نہیں کر سکتا، وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتا۔ امام نے فرمایا کہ مالدار اگر یہ دیکھیں آخری ایک زمانہ، جس زمانے میں یہ دیکھیں کہ مالدار بے لگام جانوروں کی طرح پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیں، دولت کا زیادہ حصہ غیر راہ خدا میں خرچ کرنے لگیں، اور جن لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان پر لگام لگائیں، مصلحتوں کو دیکھتے ہوئے وہ خاموشی اختیار کر لیں، اگر یہ واقعہ تمہیں نظر آئے تو خدا سے حجت خدا کے ظہور کو طلب کرو، امام کے آنے کو طلب کرو۔ آج چاہے دوسرے شہروں میں ہو، چاہے ہمارے اطراف میں ہو، اللہ نے جنہیں دولتوں سے نوازا ہے، اللہ نے جسے نعمتوں سے نوازا ہے، اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے خرچ میں، ان لوگوں کے صرف میں کوئی حد اور حصر نہیں ہے، تو ہمیں امام کو یاد کرنا چاہیے۔ اور جو دیکھ رہے ہیں، جن کی ذمہ داری ہے کہنے کی، مصلحتوں کے خاطر کچھ لحاظوں کو دیکھتے ہوئے چپی سادے رہیں، خاموش رہیں۔ امام نے فرمایا اگر یہ واقعے کو کوئی درد رکھنے والا، کوئی دل رکھنے والا، کوئی توجہ کرنے والا دیکھے تو ضروری ہے کہ شدت سے خدا کی بارگاہ میں زمانے کے امام کے ظہور کو طلب کرے۔ کچھ دن پہلے ایک سفر ہم مجالس کے حوالے سے گئے ہوئے تھے، جب واپس وطن لوٹ رہے تھے تو کچھ جوان وطن کے کاروبار کے لیے جو اپنے گاؤں سے دوسرے شہروں کو جاتے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ایک بے جا، بس بیکار کے ایک وہاں پر ایک پروگرام ہوا، جس پروگرام میں تقریباً جو لوگ عینی شاہد تھے، جو لوگ اس پروگرام میں شرکت کر کے آئے تھے، ایک ہمارے ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے مالدار آدمی نے انجام دیا، 50 لاکھ روپئے سے زیادہ خرچ کیا ہے صرف اس مناسبت سے کہ ان کی بچی، ہمارے گاؤں کی زبان میں بچی نے مانتو پہن لیا، بچی سن بلوغ کو پہنچ گئی، تو اس بات کو، اس مسئلے کو خوشی منانے کے لیے اس بچی کے باپ نے 50 لاکھ روپئے سے زیادہ کا ایک پروگرام بنایا۔ اللہ اکبر! تو اگر ایسے کام ہم دنیا میں دیکھیں، ایک جگہ کوئی ایک ایسے معمولی کام کے لیے 50 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے، کہیں کسی کے گھر میں فاقے اور بھوک ہے، ایسے مسئلوں کو دیکھیں تو امام نے فرمایا کہ حجت خدا کے ظہور کی دعا کرو، جلد خدا سے طلب کرو کہ خدا امام کو بھیج دے۔ بس آخری گناہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے اس تقریر کو اختتام پر لے جائیں گے۔ ماحول ایسا ہو جائے کہ سارے منصب، سارے عہدے اور ساری ذمہ داریاں نااہلوں کے اختیار میں ہوں، اور اہلیت رکھنے والے دل ہی دل میں تڑپنے لگیں، کھل کر کام کرنے سے وہ لوگ مجبور ہو جائیں۔ اگر یہ حالت کو دیکھو تو خدا سے حجت خدا کی جلد آمد اور ظہور کی دعا کرو۔ منصب،
عہدہ ذمہ داری ان لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے جو اس ذمہ داری کو نہ سمجھتے ہیں نہ چلانے کی طاقت ہے، بس نام کے لیے، نمود کے لیے، ناک کے لیے عہدوں کو لے لینا، ذمہ داریوں کو، منصب کو قبول کر لینا، جبکہ ان کے اندر اگر چلانے کی طاقت نہیں ہے۔ اب لوگ پیچھے سے حمایت کرتے ہوئے، سپورٹ کرتے ہوئے، جو پہلا گناہ امام نے بتایا، جب کوئی ناحق بات آتی ہے تو طرفدار زیادہ ہو جاتے ہیں، جب حق کی بات آتی ہے تو میدان خالی ہو جاتا ہے۔ اب ایسے عہدے جب بانٹے جاتے ہیں تو طرفدار بھی زیادہ آ جاتے ہیں، سپورٹ کرنے والے بھی زیادہ آ جاتے ہیں، تو سپورٹ کے نتیجے میں دوسرے تیسرے مسائل کو دیکھ کر آدمی کے حوالے منصب دے دیا جاتا ہے، عہدہ دے دیا جاتا ہے، ذمہ داری دے دی جاتی ہے۔ جو ذمہ دار، جو واقعات سچائی میں اہلیت رکھتے ہیں، جو قابلیت رکھتے ہیں، وہ دل ہی دل میں گھٹ جاتے ہیں، دل ہی دل میں تڑپ جاتے ہیں، بس کچھ نہیں کر سکتے، سب کی طرح وہ بھی خاموشی اختیار کرتے ہوئے معاشرے میں زندگی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، امام نے 25 جو گناہ اس کتاب میں امام زمانہ کے حوالے سے 25 موضوعات، علی اکبر دہقان صاحب کی کتاب سے جو 25 تھے، شاید 7 یا 8 کو ہم نے ذکر کیا، باقی کے گناہ بھی انشاءاللہ اگر آئندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو تو ذکر کریں گے، یا کوئی دوسرا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے امام زمانہ کے حوالے سے۔ لیکن ایک بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے بات کو اختتام تک لے جائیں۔ امام نے فرمایا اگر یہ عام ہو جائے، یہ عام ہو جائے، یہ عام ہو جائے، ان میں سے کوئی بھی ایک چیز عام ہو جائے تو امام کو یاد کرو، اگر سارے کے سارے عام ہو جائیں، دنیا میں ظالم کے طرفدار زیادہ، مالداروں کے خرچ میں کوئی لجام نہیں، بڑوں کا احترام نہیں، منصب اور عہدے نااہل لوگوں کے ہاتھ میں، سر عام ہر شہر، ہر ملک، ہر گاؤں ظلم میں، جب ان سارے چیزوں کو ہم دیکھ کر بھی امام کو یاد نہ کریں تو پھر ہم اغفل الغافلین ہیں، بہت بڑے غافل ہیں۔ پھر انسان اس سے بڑا غافل کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب ہم ان سارے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو آج کے دور میں حقیر کی، اور آپ تمام ناظرین کی اور تمام سامعین کی جو اب دیکھ رہے ہیں یا آئندہ اس پروگرام کو دیکھیں گے، سب کی ذمہ داری ہے ہمارا کوئی دن ایسا نہ گزرے جس دن ہم توجہ کے ساتھ اپنے زمانے کے امام کو یاد نہ کر لیں۔ پروردگارا، تیرے ولی امام بحق ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب ان گناہوں کو عام دیکھو تو اپنے خدا سے ظہور امام کو طلب کرو۔ پروردگار عجل ولیک الفرج، تجھے پہلو شکستہ فاطمہ زہرا کا واسطہ، جناب خدیجہ الکبریٰ کی وفات اور جناب خدیجہ الکبریٰ کی وفات سے پہنچنے والے رسول کے دل کو اور فاطمہ زہرا کے دل کو صدمے کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور سے ہمیں دنیا میں سکون اور راحت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا ماحول نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ انشاءاللہ ابھی آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے، صحیح جوابات دینے والوں کو انعام سے نوازا جائے گا۔